فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اختر الواسع نے دہلی اقلیتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے خلاف دہلی پولیس کی طرف سے وطن سے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر پر زور دیا ہے کہ پولیس کو بظاہر ایسے نامناسب اور یک طرفہ اقدامات سے روکا جائے جس سے ماحول کشیدہ ہو۔ انہوں نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی خاموشی توڑیں اور حق کا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر ظفر الاسلام کی حمایت میں سامنے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ CAA وغیرہ کی مخالفت کرنے والے حق پرستوں کی ملک میں گھیرا بندی شروع کر دی گئی ہے، جو ایک تکلیف دہ امر ہے۔ وہیں دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور نظریے پر قائم ہیں۔ اپنے توضیحی بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کے ایک حصے نے غلط بیانی کی ہے کہ میں نے اپنے 28 اپریل کے ٹویٹ پر معذرت کی ہے اور اسے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے حذف کر دیا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور ان کا وہ پوسٹ اب بھی ان کے اکاؤنٹ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس لیے معذرت کی کہ وہ ٹویٹ ایسے وقت میں آیا جب ہمارے ملک کو ایک طبی ایمرجنسی درپیش تھی، جس کی وجہ سے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ٹویٹ غیر مناسب اور غیر حساس تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اور مستقبل میں بھی ملک میں نفرت کی سیاست کے خلاف جدوجہد جاری رکھوں گا۔ FIR، گرفتاری اور جیل کے قید و بند اس راستے کو تبدیل نہیں کرتے ہیں جو میں نے اپنے ملک، اپنے عوام، ہندوستانی سیکولر نظام اور آئین کو بچانے کے لیے شعوری طور پر برسوں پہلے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ وہیں ملک بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے 2553 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 72 مریضوں کی موت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد بھی بڑھ کر 1375 ہو گئی ہے۔ وہیں ملک کی الگ الگ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک کل 42,533 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے متاثر 1074 افراد کے صحت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد 11,707 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک مہینے سے بھی زائد عرصے تک لاک ڈاؤن میں پھنسے رہنے اور بے روزگاری کی مار جھیلنے کے بعد خصوصی ٹرینوں سے وطن لوٹنے والے مسافروں سے کرایہ وصول کرنے کے وزارت ریلوے کے فیصلے پر شدید تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے انڈین ریلوے کے ساتھ ہی وزیر اعظم کیئر فنڈ میں 151 کروڑ روپے کی امدادی رقم وصول کرنے کی اطلاعات پر BJP حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس پہیلی کو حل کریں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ریلوے مزدوروں پر ریل ٹکٹ کے بھاری اخراجات عائد کر رہا ہے، جبکہ اسی وقت وزیر اعظم کیئر فنڈ میں وہ کروڑوں کا عطیات دے رہے ہیں۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے مزدوروں سے کرایہ وصول کرنے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرین سے گھر لوٹ رہے بے بس اور غریب مزدوروں سے BJP سرکار کے ذریعے پیسہ لینے کی خبر انتہائی شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ صاف ہو گیا ہے کہ سرمایہ داروں کا اربوں روپیہ معاف کرنے والی BJP سرکار امیروں کے ساتھ اور غریبوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید تلخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ پریشانی کے وقت استحصال کرنا سود خوروں کا کام ہوتا ہے، سرکار کا نہیں۔ ایک دوسرے ٹویٹ میں اکھلیش یادو نے اس کے لیے PM کیئر میں جمع ہونے والا فنڈ استعمال نہ کیے جانے پر بھی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی ملک بھر میں اپنے گھروں کو واپس جانے والے ضرورت مند اور مہاجر مزدوروں کے سفر کا خرچ اٹھائے گی۔ اس بارے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی نے آج صبح ایک تحریری بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی لاکھوں ورکرز اور مزدور پورے ملک کے مختلف کونوں سے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، پر نظریہ ہے نہ پیسہ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت ہند اور وزارت ریل ان محنت کشوں سے مشکل کی اس گھڑی میں ریل سفر کا کرایہ وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب گجرات کے صرف ایک پروگرام میں سرکاری خزانے سے 100 کروڑ روپے ٹرانسپورٹ اور کھانے وغیرہ پر خرچ کر سکتے ہیں، جب وزارت ریل وزیر اعظم کے کورونا فنڈ میں 151 کروڑ دے سکتا ہے، تو پھر وہ ترقی کے علمبرداروں کو آفت و مصیبت کی اس گھڑی میں مفت ریل سفر کی سہولت کیوں نہیں دے سکتی؟ اس کے تقریبی نظریے کے خلاف ٹویٹر پر چل رہی بین RSS مہم کو کانگریس رہنما ابھیشیک منو سنگھوی نے غیر ضروری قرار دیا ہے۔ ٹویٹر پر #بین RSS پر تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر رہنما ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ اگرچہ وہ بہت سے راشٹر سویم سیوک RSS کے نظریات سے متفق نہیں ہیں، لیکن وہ #سے اتفاق نہیں رکھتے کیونکہ بھارت کو مختلف نظریات کی ضرورت ہے۔
منو سنگھوی نے کہا کہ بھارت کو اقتصادی معاملات پر انتہائی بائیں اور دائیں دونوں نظریات کی ضرورت ہے، تاہم یہ تنازع پیدا کر سکتا ہے، جبکہ کانگریس دونوں ہی انتہائی نظریات کی مخالف ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں فوجی بیس پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی ہے، جس کے نتیجے میں 18 اہلکار ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا کے مطابق ہلمند کے فوجی اڈے پر ایک تیز رفتار کار تمام رکاوٹیں توڑ کر اندر داخل ہو گئی اور زوردار دھماکے سے تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 18 اہلکار ہلاک جبکہ 25 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے ترجمان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی میں 2 درجن سے زائد افغان اہلکار ہلاک ہوئے ہیں اور اسلحہ ڈپو بھی تباہ ہوا ہے۔ بغیر ماسک کے سپر اسٹور میں داخل ہونے والے ایک گاہک کو امریکہ میں سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈالر سپر اسٹور کے مرکزی دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈز اور گاہک کے درمیان تکرار جاری ہے اور اسی دوران گارڈ نے گاہک پر فائرنگ کر دی، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جہاں اس مہلک وائرس سے 60,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا وائرس کی تعداد 35,53,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور اموات 2.5 لاکھ تک جا پہنچے ہیں، جبکہ 11.5 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وہیں یورپ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ سست پڑنے کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ جرمنی، اسپین، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے۔ اسپین میں کورونا کے نئے کیسوں میں واضح کمی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے۔ جنوبی کوریا میں کورونا کیسوں میں کمی کے بعد تفریحی مقامات پر عوام کا ہجوم لگ گیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر بھی جا پہنچی۔ ایران میں چند شہروں میں کل سے مساجد کھولنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔